جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا بڑا ہی احسان ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو دوستوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں پچھلے ویڈیوز میں جیسا کہ آپ کو جس میں ہماری سٹوری جو تھی وہ پہنچی تھی کہ ہم جو تھے وہ انقرہ شہر کے پاس پہنچ چکے تھے، اور وہاں پہ ہمیں جو ہے استنبول جاتے ہوئے گاڑی سے فوج والوں نے روک لیا تھا، اتار لیا تھا، اور ہم سے ٹکٹیں چیک کی تھی، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری ٹکٹیں جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں اور ہمارے پاس کوئی پیپر وغیرہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہم سے ادھر سے اتار لیا، انہوں نے ہم سے پوچھا 15-20 منٹ، انہوں نے ہمیں وہاں پہ کھڑے رکھا۔ وہ جو گاڑی تھی وہ اس کو بھی انہوں نے بھیج دیا، تو ہم اندر سے بہت ڈر گئے کہ یار ابھی ہمیں پکڑ چکی، واپس رپورٹ نہ کر دیں، کیونکہ اس دنوں کی وجہ سے حالات ویسے بھی نہیں ٹھیک تھے، اور بارڈر بھی جو تھے وہ بھی بند تھے، اور سختی بھی ہو چکی تھی۔ تو ہم بہت ڈر گئے تھے، تو ہم نے ان فوج والوں کو بہت جو ہے ہم نے کہا پاکستانی ترکی بھائی بھائی، اردو میں تو نہیں انگلش میں ہی ہم نے ان کو برادر برادر، ترکی پاکستانی برادر برادر، پاکستان زندہ باد، ترکی زندہ باد، مطلب اس طرح کا ہم نے ان کو بہت کہا۔ آخر جو ہے 20 منٹ بعد جو ہے انہوں نے ہمیں کہا یو کین گو، مطلب اتنی زیادہ انگلش انہیں بھی نہیں آتی تھی، اور تو انہوں نے نیکسٹ گاڑی جو تھی وہ 2-3 گھنٹے کے بعد آئی، تو انہوں نے ہمیں اس پہ بٹھا دیا، انہوں نے کہا جائیں آپ۔ اس ٹائم جو ہے ہم انقرہ شہر، جیسا کہ آپ کو بھی میں موبائل نقشے پہ دکھا رہا ہوں، یہاں سے انقرہ شہر جو تھا، وہاں سے ہم نے آگے جو ہے وہ جانا تھا استنبول کی طرف۔ تو وہ ہم جو ہے تقریباً 5-6 گھنٹے گاڑی، یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 4 گھنٹے اور 31 منٹ کا جو ہے وہ راستہ شو کر رہی ہے، لیکن ایکچولی میں جو ہے 6-10 منٹ کا راستہ ہے۔ ٹول پلازا وغیرہ درمیان میں آتے ہیں، اور بس تھی ظاہری بات، اس میں سٹاپ بھی راستے میں کرنے تھے۔ 6 گھنٹے کا راستہ تھا، تو تقریباً جب ہم یہ ادھر استنبول سے پہلے ایک شہر ہے کبزا، اس کا نام ہے، جدھر میرے خیال میں شو اب یہ ہو رہا ہوگا، عظمت کیا گئی ہے گبزا۔ ادھر جب ہم گبزے میں پہنچے تو ہم نے کہا کہ ادھر آگے استنبول میں تھوڑے جانا ہے، لیکن گاڑی والوں نے بس والوں نے ادھر گبزے میں اتار لیا۔ ہم نے کہا کہ اب آگے آپ نے خود جانا ہے۔ ہم نے وہاں پہ ایجنٹ کو کال کی کہ آگے سے ہمیں لے جاؤں یا کوئی بندہ بھیجو، تو ایجنٹ نے ہمیں کہا کہ آگے آپ جو ہے یہاں سے تھوڑا آگے جائیں، یہاں پہ آپ کھڑے ہیں، ہم ایک مین روڈ پہ جو تھی نا سڑک تھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ ادھر سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پہ آگے چوک آئے گا، چوک میں جو ہے وہ بس کا ٹرمینل ہے، وہاں سے آپ ٹکٹ لیں تو 20 لیرے کی آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے گی، تو وہاں سے آپ جو ہے ادھر استنبول میں جو بڑا بس اسٹیشن ہے وہاں پہ آ جائیں، اس کے ساتھ جو سبزی منڈی ہے آپ وہاں پہ آ جائیں، میں آپ وہاں کو ریسیو کر لوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے آئیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے پیسے نہیں دینے ہیں، آپ نے جو ہے وہ پیسے خود دینے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے پیسے تو ہمارے پاس تھے، لیکن اس کو ہم نے ایسے بولا کہ یہ پیسے دے گا، لیکن اس نے کہا کہ پیسے آپ لوگوں نے خود دینے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ ابھی کھڑے سوچ ہی رہے تھے آپس میں، وہاں پہ ایک ٹیکسی والا بھی تھا، اس کے ٹیکسی والے کے ساتھ بھی ڈیلنگ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے استنبول چھوڑ کے آؤ۔ تو اس ٹیکسی والے نے کہا کہ آپ 4 بندے ہیں، آپ مجھے 600 لیرہ دیں گے تو میں آپ کو استنبول چھوڑ کے آؤں گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، بس کی ٹکٹ 20 کی مل رہی ہے اور آپ 100 بولے، تو اس نے کہا جائیں آپ بس کی ٹکٹ لے لیں، کیونکہ اب آپ استنبول کے پاس ہی ہیں تو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں بھی ادھر ہی کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ ٹریفک پولیس جو تھی وہ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ 4 آدمی جو ہیں یہ ادھر راستے پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کھڑے ہو کے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ، ادھر کدھر جانا ہے؟ تو ہم نے بتایا ہم پاکستان سے ہیں، استنبول جا رہے ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے دکھائیں وہ جو کاغذ بنا کے دیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جس کے اوپر آپ وہ کارڈ سا ایک بنا ہوتا ہے جس کے بغیر بس سے ٹکٹ نہیں ملتی ہے، اس کو میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ دکھائیں۔ وہ ہمارے پاس تھی نہیں،
تو جو وہ پہلے بنا کے دی ہوئی تھی انہوں نے ہمارے پاس، وہ انقرہ شہر میں جو تھی وہ آرمی والوں نے چیک کی تھی تو وہ انہوں نے رکھ لی تھی، انہوں نے ہمیں واپس نہیں کی تھی کیونکہ ویسے بھی 2 نمبر تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر ہمارے پاس ہوتی بھی صحیح تو ٹریفک پولیس والوں نے وہ چیک کر لینی تھی، انہوں نے پتہ چل جانا تھا کہ یہ نہیں ہے۔ لیکن خیر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں، ریفیوجیز نے پتہ چل گیا اتنی، انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو لوکل پولیس تھی ان کو بھی بلا لیا، لوکل پولیس والے آ گئے اور وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے بھی گاڑی میں بٹھا لیا، گاڑی میں بٹھا کے وہ جو ہے وہ وہاں سے ہمیں عظمت جو ہے، یہ عظمت شہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ وہ عظمت شہر میں ہم کو لے کے آئے۔ تو یہاں سے لینے کے بعد جو ہے وہ اس کا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہاں سے ایک اس کے گاؤں کا جو تھا ایک پولیس اسٹیشن، مطلب گاؤں ٹائپ کا ہی تھا، مطلب تھوڑا کم علاقہ رہائش چھوٹے شہر کا تھا، اتنا کو مطلب بڑا مین شہر والا پولیس اسٹیشن نہیں تھا وہ، وہاں پہ میں لے کے گئے، وہاں پہ لے کے گیا تو جب ہمیں وہاں پہ لے کے گیا تو آگے جو تھی نا پولیس اسٹیشن میں ہمیں 3 پاکستانی مل گئے لڑکے، وہ جو پہلے تھے وہ لیکن استنبول سے پکڑے گئے تھے، وہ کام کرنے کسی کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کے پاس پیپر نہیں تھے تو اس لیے ان کی بھی چیکنگ ہوئی تھی تو وہ بھی پکڑے گئے تھے، تو ان کو بھی پکڑ کے وہاں پہ لے آئے۔ تو وہ ایک لڑکا ایک جو تھا وہ شیخ پورے کا تھا، تو 2 جو تھے وہ گجرات کے تھے، تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ پہنچ کے بتایا کہ آپ جو آئیے آپ کو رپورٹ ہی کریں گے۔ تو ہم تو بہت ڈر گئے کہ یار ہم اتنی محنت کر کے آئے ہیں، مطلب اتنی مشکلات دیکھ کے آئے ہیں، تو اب جی ہم اسے ڈپورٹ کر دیں گے ہمارا کیا ہوگا، ہمارا مطلب وہ خون جو ہے وہ آدھا ٹوٹ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ تو جب اس نے ہمیں پاکستانی لڑکوں نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے تو ہمارا فون جو پہلے ہی سو گیا تھا اور ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یار ہم اتنی مشکلات سے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، اتنی مشکلات جیل کے اوپر سے ہم نے مطلب اتنے پیسے جو ہیں وہ بھی ضائع ہو چکے، اب یہ اگر ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو خیر جو ہے وہ کچھ دیر گزری تو وہاں پہ جو پاکستانی ترجمان تھا وہ ایک لڑکا آیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہاں سے ہیں، کیا کب کیسے آئے ہیں، کتنے لوگ تھے، کیسے یہاں پہ پہنچے ہیں، مطلب انہوں نے ہم سے جو ہے وہ پوچھا وغیرہ۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اب آپ ہم کو ڈپورٹ کریں گے، مطلب ہم نے ان سے انگلش میں ہی کہا کہ ڈپورٹ کر تو نو، انہوں نے اس طرح بتایا کہ نو ڈپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سنا ہوا یہی تھا کہ جب جو ترکش میں جہاں پہ ترکی آرمی پولیس والے پکڑ لیں استنبول کے نزدیک تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ اسٹے پیپر دے دیتے ہیں، ڈپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک جو تھے وہ میں نے امید یہ بھی تھی کہ شاید یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ڈپورٹ نہیں کریں گے۔ تو خیر جو ہے اس ٹائم پھر جو ہے شام کا ٹائم ہوا تو وہ اس نے ہمیں کہا نیچے آ جائیں، وہ ایک نیچے پولیس اسٹیشن کو انہوں نے کہا تہہ خانہ بنا ہوا تھا، وہ وہاں پہ ہمیں تہہ خانے میں لے کے گئے نیچے۔ تو تہہ خانے میں لے کے 2 بیرکیں بنی ہوئی تھی، مطلب 2 کمرے مطلب جو بنی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہمیں لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے پھر دوبارہ سے ایجنٹ کو کال کی کہ یار ہمیں ایسے پکڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں لے آئے ہیں، یہ اب ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے، کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو یہ ڈپورٹ نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کر دیں گے اور آپ کو جو ہے یہ کل شام تک آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا چلو شکر ہے یار یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم استنبول پہنچ جائیں گے۔ تو خیر جو ہے انہوں نے ہمیں رات کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ کھانا لا کے دیا، مطلب انہوں نے ہمیں کھانا لا کے دیا، بہت ہی زبردست اور مزے کا کھانا تھا، ساتھ میں انہوں نے ہمیں پیپسی کوک کی بوتلیں بھی لا کے دی، برگر، مطلب ہر جگہ بہت ہی زیادہ اچھا کھانا جو تھا انہوں نے ہمیں لا کے دیا۔ یہ بات تو یہ جو تھی ترکش پولیس والوں کی، اس کی بات تو میں ان کو میں بہت ہی اچھا کہوں گا کہ انہوں نے یہ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں کھانا دیا بہت اچھا۔ تو خیر جو ہے وہ وہاں پہ موبائل کی اجازت تو نہیں تھی، اوپر مطلب کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہم جو تھے ہمارے پاس ہم کالیں وغیرہ مطلب ایجنٹ وغیرہ کرتے رہے، موبائل کے ساتھ لگے رہے۔ تو خیر جو اسی طرح ہے ہم جو دوسرے لڑکے تھے وہ جو آپ کو بھی بتایا ہے کہ ایک شیخ پورہ کا تھا، دوسرے گجرات کے تھے، وہ وہاں سے اگر استنبول سے پکڑے گئے تھے تو ان کا جو ہے وہ ابھی تک ہونا تھا، ان کی کیمپ میں انہوں نے لے کے جانا تھا۔
تو وہ انہوں نے ان کو دوسرے روم میں رکھا تھا، ہمیں دوسرے روم میں مطلب جو بیرک تھی دوسری اس کے ادھر ہمیں رکھ دیا۔ تو جب صبح کا ٹائم ہوا تو وہ جو ہے وہ ہمیں کرونا ٹیسٹ انہوں نے ہمارا کیا۔ کرونا ٹیسٹ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو کلیئر تھا، ہمیں کوئی کرونا وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ایک ہاسپٹل میں لے کے گیا، عظمت میں ہی، عظمت یار میں لے کے ہاسپٹل، سوری عظمت نہیں، یہ آگے گبز سینٹر میں وہ لے کے گیا۔ گبز سینٹر میں لے جا کے انہوں نے ہمارا بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کیا، ہماری آنکھیں مطلب چہرہ سب کچھ اسکین کیا، مطلب ہمیں کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے، اس طرح انہوں نے ہمارا خود جو ہے وہ ٹیسٹ لیے۔ ٹیسٹ لینے کے بعد خیر میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا جس دن جو ہے وہ بدھ والے دن، اس دن بدھ کا دن تھا جس دن ہم انہوں نے پکڑا تھا، اور جمعرات والے دن جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے گیا تھا ٹیسٹ وغیرہ لینے، اور جمعے والے دن جو ہے وہ ہماری رپورٹیں آ گئی تھیں، مطلب کلیئر تھیں، اور آگے سے جو ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے کی جو تھی وہ چھٹی تھی۔ تو ادھر 2 دن جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ ہی رہنا پڑا۔ جو وہاں پہ ترکش پولیس کے تھے وہ اچھے تھے، لیکن ایک جو تھا ان میں سے تھے وہ ریفیوجی سے نفرت کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، لیکن اوورآل جو باقی تھے وہ صاحب بہت اچھے تھے، ہمارے اچھا سلوک کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے، مطلب اچھا کھانا وغیرہ دیتے تھے، اور جن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ مطلب گپ شپ کرتے تھے، ہم سب کہتے تھے پاکستانی میوزک سناؤ، مطلب بنگلہ جیسے پاکستانی ڈانس، اس طرح کا جو ہم رات کو پروگرام بناتے تھے۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے پریشانی تو ہوتی ہی تھی کہ یار ابھی ہمیں پتہ نہیں کیا کریں گے، کیونکہ کوئی ہمیں سیدھی بات نہیں بتا رہے تھے کہ اب آپ کو رپورٹ کرنا ہے یا یہاں پہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ مطلب جس طرح ہمارے ٹیسٹ لے رہے تھے تو ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ یار یہ اب ٹیسٹ کلیئر وغیرہ کر کے تو جو ہے ہمیں وہ سروس دے دیں گے، مطلب یہیں پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں کسی خوش فہمی میں تھے، 2 دن اس طرح گزرے۔ جب منڈے کا دن آیا تو وہ جو اس دن بارش بھی بہت ہو رہی تھی، تو اس دن وہ ہمیں وہاں پہ جو اسپتال لے کے گئے تھے ٹیسٹ وغیرہ کی طرح ہمارے، انہوں نے ایک اور گبز سینٹر میں وہاں پہ انہوں نے ہمارے فنگرز وغیرہ بھی لیے تھے۔ تو منڈے والے دن تھے وہ جو ہے نا وہ ہمیں گاڑی میں لے کے گئے جناب، ایک کیمپ تھا ترکی میں، بہت زیادہ کیمپ ہیں، جیسے مطلب درنا کیمپ، ادینہ کیمپ، اس کا عثمانیہ کیمپ، سینا کیمپ، اس طرح کے مطلب بہت سارے کیمپ ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں اس کا نام جو ہے وہ نہیں میرے ذہن میں آ رہا کہ کون سا کیمپ تھا۔ وہ وہاں پہ میں لے کے گئے، جب وہ کیمپ کے دروازے کے سامنے پہنچے تو ان کے پاس ریموٹ کنٹرول بٹن تھا، وہ ریموٹ انہوں نے دبایا تو اس کا جو کیمپ کا دروازہ تھا وہ اوپن ہو گیا۔ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایک سامنے بیرکیں بنی ہوئی تھی، ہم نے بیرکیں دیکھا تو پہلے بند گاڑی میں تھی تو ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یار یہ ہمیں اب چھوڑ دیں گے، لیکن جب وہ 3-4 گھنٹے گاڑی چلی تھی تو ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ ادھر ہم چھوڑنا ہوتا ہے، انہوں نے تو ادھر ہی چھوڑ دینا تھا، اتنی دور لے کے جانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی۔ لیکن جب ہم نے ادھر انہوں نے بیرکوں میں ہمیں اتارا تو ہم جو کیمپ تھے اس کے حالات دیکھ کے ہمیں ٹینشن لے ہیں تو ہم تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ لو یار اب تو یہ ہمیں ڈپورٹ ہی کریں گے۔ اس ٹائم ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس ٹائم جو ہے وہ میں وہاں پہ بیٹھا تو جناب نا میرا اس طرح بلڈ پریشر کم ہو گیا، اس کا رنگ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ مطلب دل بیٹھ جاتا ہے اس طرح ہو گیا، مطلب ایک دل ٹوٹ گیا کہ یار ہم اتنی محنت کر کے اتنی مشکلات کے بعد جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ ہمیں رپورٹ کر دیں گے۔ خیر جو ہے وہ ڈینکی میں پھر اس طرح کے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، اس طرح کی مشکلات تو عام بات ہے، اس طرح تو یہ سب ہوتا ہی ہے اس طرح کے راستوں میں۔ تو خیر جو لیکن پھر ظاہری بات ہے انسان کا دل ہوتا ہے وہ دکھ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خیر جب انہوں نے ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح وہاں پہ وہ جندرما کا وہ کیمپ تھا، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے علاقے میں تھا یا کون سے شہر میں تھا، جندرما کا کیمپ تھا، کیونکہ جو بھی بارڈر کراس کر کے یا انلیگل یا کوئی مجرم ہوتے ہیں وہ ان کے ہی وہ حوالے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان میں یہ کمانڈو وغیرہ کی فورس سمجھ لیں اس طرح کی ہے، تو ان کی جندرما جو ہے وہ ان کا کیمپ تھا۔ تو وہ وہاں پہ جب انہوں نے ہمیں اتار کے جو ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی پینٹ کے جو ہے وہ بیلٹ جو ہے وہ بھی نکال کے دے دیں،
وہ بھی نکال کے دیں. اس کے بعد جو تھے اپنے بوٹوں کے جو تسمے ہیں وہ بھی نکال لیں. اس کے بعد جو جنہوں نے اپنے کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے تو اپنے پتہ ہوگا کہ اوپر سے ٹوپی جو کوٹ کی آتی ہے اس کو نیچے سے یہاں سے باندھنے کے لیے اس میں کے اندر بھی تسمہ ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی نکال کے دیں. اس کے بعد جو انہوں نے بوٹ تھے ہمارے وہ بھی ہم سے نکلوا لیے. ننگے پاؤں وہاں اوپر سے ٹھنڈ کا موسم تھا. وہ ظاہری بات اتنی جب بارش بھی ہو رہی تھی اوپر ٹھنڈ تھی, ٹھنڈی زمین میں ہم کھڑے رہے ادھر بیٹھے رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ایک ایک آدمی کو کر کے انہوں نے بولا کہ یہ سامنے کمرہ ہے اپنے ادھر آنا ہے. تو ہم چل پڑے ادھر ایک ایک کر کے جانے لگے. ایک بڑا سا کمرہ تھا. اس بڑے کمرے کے اندر جو ہے وہ آگے ایک واش روم ٹائپ سے مطلب چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا. وہ انہوں نے ایک ایک کر کے نا ہر بندے کو وہ اس کمرے میں لے کے گئے. ہمارے ساتھ کچھ ادھر جو تھے وہ بنگالی بھی آ گئے, مطلب اور جگہ سے بھی پکڑ کے لے آئے تھے. یہی تو نہیں تھا کہ ہم صرف 4 ہی تھے. تو وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ اندر لے کے گئے. تو وہاں پہ اندر لے کے جانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نا ہم سے کہا کہ اپنے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ اتار دیں. کپڑے اتارنے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم وہ بیرک میں تھے نا تو انہوں نے باقی کپڑے ہمارے جو تھے باقی سامان جو تھا وہ ہم سے لے لیا تھا. لے کے وہ جیسے جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں پکڑ کے تو اس کا ایک شاپر میں سامان جو ہے وہ تو انہوں نے نا وہ پولیتھین کے لفافے مطلب پیکٹ شاپر تھے. انہوں نے اس میں سامان ہمارا جو تھا رکھ کے اوپر سے ان کو اسٹیپلر کر دیا, مطلب اوپر ہمارے نام وغیرہ لکھ کے وہ رکھ لیے تھے اپنے پاس. اور ایک ہمیں جو ہے وہ ایک پینٹ دی تھی, ایک شرٹ دی تھی اور ایک بنین دی تھی اور ایک انڈر ویئر دیا تھا. صرف یہ چیزیں ہمیں دی تھیں. اور جب وہ ہمیں کمرے میں لے کے گئے تھے وہ واش روم ٹائپ کمرہ تھا, اس کے ساتھ جو تھی بہت زیادہ چپلیں مطلب اکٹھی پڑی ہوئی تھیں. وہاں سے ہم نے ایک ایک پہن لی. تو وہ جب ہم اندر گئے تو اندر جا کے نا تو انہوں نے کہا کہ اوپر سے شرٹ اتارو. تو ہم باقیوں کے پھر ساتھ پیسہ ہوا تھا, لیکن میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب نا شرٹ انہوں نے کہا تو میں نے شرٹ اتار دی. اس کے بعد جو تھا نا نیچے بنائن پہنی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی اتار دو. میں نے یہ بھی اتار دی. اس کے بعد اس نے پینٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے بھی اتار دو. تو میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا کہ یار یہ پینٹ اتارنے کو بول رہا ہے کہ پینٹ اس کے سامنے کیسے اتاروں, شرم کی بات کتنی ہے. تو میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا. تو اس نے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ مجھ سے کہا کہ پینٹ تھوڑا سا نا پہلے سے غصے میں کہا. اس کی زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن جس طرح وہ بات کر رہا تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ اتارنے کو بول رہا ہے. تو میں نے پینٹ اتار دی, لیکن نیچے انڈر ویئر تو پہنا ہوا تھا. تو نا وہ نیچے کو کاغذ پہ دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب میری طرف دیکھا تو میں انڈر ویئر میں تھا, تو اس نے نا اور بہت زیادہ غصے میں مطلب چلایا کہ اس کو بھی اتارو. پہلے میں ڈر گیا, مطلب جیسے وہ چیخا تھا نا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ یار اسے کیا ہو اچانک سے ہو گیا. تو اس نے نا کہا کہ اسے بھی اتارو. خیر جب پھر مجبوری تھی اتارنی تھا. اب دیکھیں دوستوں یہ تو سب ہوتا ہی ہے. اور تو میں نے کہا چلیں سوچا اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ایک ہی ہے, تو پھر مجبوری تھی میں نے انڈر ویئر بھی اتار دیا. تو دونوں ہاتھ جو تھے وہ میں نے رکھ لیے, مطلب ایک اس طرح آگے رکھ لیا اور ایک پیچھے رکھ لیا, اس کی طرح منہ کر کے کھڑا تھا. تو جب اس نے دیکھا پتہ نہیں وہ ان کو جس طرح وہ آرمی میں کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس طرح مطلب وہ کپڑے اتروا دیتے ہیں, اس طرح کا ان کا کوئی نظام تھا. تو اس نے کہا کہ گھوم جاؤ, مطلب اس نے ہاتھ کی اشارہ دیا کہ ایسے گھوم جاؤ روٹیٹ ہو. تو میں اس کی طرف مطلب گھوم گیا. تو پھر اس نے کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ سائڈ پہ کر لو, مثلاً نا اس طرح کے جو اس طرح مطلب اس طرح کر کے نا دونوں سائڈ پہ ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو پھر مجبوری تھی, اب پھر دونوں ہاتھ جو اس طرح سائڈ پہ کھڑے کر لیے. پھر اس نے کہا کہ پاؤں کے بل نیچے بیٹھ گیا. تو پھر یہ مجبوری تھی, پاؤں کے بل نیچے بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے دیکھا ہاتھ لگایا وغیرہ کے اوپر جسم چیک کیا. چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ کپڑے پہن لو. کپڑے پہن کے تو اس نے بھیج دیا, مطلب اس طرح جو ہے وہ ساروں کے ساتھ انہوں نے ایک کپڑا اتروا کے جو ہے فلیشی سمجھ لیں چیک کیا. چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ اب آپ نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. تو آگے
اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا انہوں نے ہمیں رپورٹ کر دیا یا نہیں کیا، تو ایک میں نئی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دوستوں اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈنکی لگانی ہے، ہم نے بھی ترکی آنا ہے، ہم نے بھی اٹلی جانا ہے، ہم نے بھی یورپ جانا ہے، باقی چلے گئے ہیں، تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دوسرے جو ہے وہ آگے ہیں تو ہم بھی پہنچ جائیں گے، دوسرے خود تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ نہ ڈنکی لگاؤ۔ لیکن اب آپ کو حالات جو ہے وہ میں ٹوٹل جو تھی ڈنکی تھی وہ میں آپ کو وضاحت تو مطلب جو ہے وہ جو ہم نے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، ہم نے فیل کیا، وہ آپ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم نے فیل کیے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو جو راستے میں ڈنکی کے مشکلات آتی ہیں آپ کو اس کے حوالے سے اس کے آگاہ کیا جائے۔ ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈنکی لگائیں، اور ہمارے کہنے سے آپ نے ڈنکی لگانی بھی نہیں ہے، اور اگر ہم منع کریں گے آپ ڈنکی نہ لگائیں تو ہمارے کہنے سے آپ نے رکن نہیں جانا ہے۔ جنہوں نے ڈنکی لگانی ہے انہوں نے ڈنکی لگانی ہی لگانی ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پہ جو ہے وہ ڈنکی کی مشکلات جو ہیں وہ واضح کر سکیں کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور انسان کو کتنا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ راستے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اب اگر آپ سوچیں کہ جب ہم تقریباً 1,70,80,000 روپے جو تھا وہ تو ہمیں لگا چکے تھے، کیونکہ ہماری جو پیمنٹ تھی کلیئر ہو چکی تھی، دو گو بیاض تو جنہوں نے ہماری پیمنٹ ہم سے لے لی تھی اور ہماری پیمنٹ کلیئر ہو چکی تھی۔ اگر اب ہم یہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے تھے تو ہمارے پیسے جو تھے وہ ضائع ہو گئے تھے۔ وہ جب ہم نے اب آگے سے نئی سرے سے ڈنکی لگانی تھی تو ہم نے دوبارہ سے پیسے لگانے تھے۔ جو راستے میں مشکلات آئی تھیں، بھوکے پیسے رہے تھے، گاڑی کی ڈکیوں میں سفر کیا تھا، پہاڑوں صحراؤں پہ بھوکے پیسے رہے تھے، وہ مشکلات الگ سے تھیں، ان کا تو اس میں کوئی شمار ہی نہیں ہوتا۔ اور جو ایجنٹ لوگ کرتے تھے، جو پیاس کی وجہ سے حال ہوتا تھا، وہ ایک الگ پیاس الگ معاملہ تھا۔ تو دوستوں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اب آپ کو نئے آگے بتائیں گے کہ ہم